السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے علم کی افادیت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم حاصل کیے بغیر ہم قرآن کریم اور سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں؟ جواب ہرگز نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں، لوگ علم کے محتاج ہیں روٹی پانی سے بھی پہلے، کیونکہ انسان علم کا ہر گھڑی محتاج ہے، جبکہ روٹی پانی کی دن میں 1-2 بار ضرورت پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تو اس حال میں صبح کر کے علم والا ہو یا طالب علم ہو یا علم کو سننے والا ہو یا علم سے محبت رکھنے والا ہو، ان کے علاوہ کہیں 5ویں قسم کا نام بن جانا۔ امام حسن بصری رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ 5ویں قسم کون سی ہے؟ کہا المبتدا یعنی بدعتی۔ قیامت کے دن اس وقت تک پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا، کیا تو نے علم سیکھا؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، روز محشر تیرا کیا حال ہوگا جب آپ سے کہا جائے گا کہ عالم تو ام جاہلت، کیا تو نے علم سیکھا تھا یا جاہل رہا تھا؟ اس وقت اگر تو نے جواب دیا کہ علم سیکھا تھا، پھر سوال ہوگا کہ علم کے مطابق کیا عمل کر کے آیا ہے، اور اگر تیرا جواب ہوگا کہ میں بے علم رہا، تو پھر سوال ہوگا کہ تیری کیا مجبوری تھی کہ تو نے علم کیوں نہ سیکھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم حاصل کرو کیونکہ تحصیل علم سے خوف خدا آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا مودودی اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ ناواقف ہوگا وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا، اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی وہ اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ الغرض علم کا طلب کرنا عبادت ہے، علم کا مذاکرہ تسبیح ہے، علمی بحث جہاد ہے، جاہل کو تعلیم دینا صدقہ ہے، علم کی اشاعت سے قربت پیدا ہوتی ہے، وہ تنہائی میں ہم نشین ہے، خلوت میں غمخوار ہے، دین کی رہنمائی اسی علم سے نصیب ہوتی ہے، دوستوں میں عزت بڑھاتا ہے، ناواقفوں میں قربت کا ذریعہ ہے، جنت کی راہ کا مینار ہے۔ کا قول مبارک ہے، علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر منحصر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو طالب علمی کے زمانے میں موت آئے اور طلب علم سے اس کا مقصد احیاء اسلام ہو، تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال ہوا، علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم مال سے افضل ہے۔ سائل نے کہا، مجھے کوئی دلیل بھی دیں تاکہ بصرہ کے لوگوں کو بتا سکوں۔ آپ نے کہا، انہیں بتانا کہ علم انبیاء اکرام کی میراث ہے اور مال فرعون کی میراث ہے۔ علم تیرا رکھوالا ہے اور مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے، اور مال اسے دیتا ہے جو دنیا کا بندہ ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے، اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانے پر جاتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔
پھر فرمایا علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، کیونکہ صاحب مال جب مرتا ہے اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، عالم جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا چرچا باقی رہتا ہے۔ صاحب مال پر موت وارد ہوتی ہے، صاحب علم پر یوں موت وارد نہیں ہوتی۔ صاحب مال سے روز محشر ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا۔ صاحب علم اور حدیث رسول سنانے پر جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔